الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے کمپیوٹر کا بیسک کانسیپٹس اینڈ ٹرمینالوجیز آف ڈیٹا بیسز. اس میں کچھ ہم لوگوں نے ٹرمینالوجیز ڈسکس کرنی ہے جو کہ ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پہلی ٹرمینالوجی ہے فیلڈ. فیلڈ کیا ہے؟ کمبینیشن آف ون اور مور کریکٹرز، یعنی کہ جب ایک یا ایک سے زیادہ کریکٹر ملیں گے تو کیا بنائے گا؟ فیلڈ. اور یہ سب سے اسمالسٹ یونٹ ہے ڈیٹا کا. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو آپ سے ریلیٹڈ کون کون سی فیلڈز ہو سکتی ہیں؟ رول نمبر ہو سکتا ہے، آپ کا نیم ہو سکتا ہے، آپ کی کلاس ہو سکتی ہے، سبجیکٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا فیلڈ کو آپ ایک کالم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک کالم جو آپ نے بنایا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ آپ کی فیلڈ کہلائے گا، ٹھیک ہے، یا آپ کا ایٹریبیوٹ کہلائے گا. اور فیلڈ کے نیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا ٹائپ کون سی ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ کا جو ٹرمینالوجی ہے وہ کیا ہے؟ ریکارڈ. جب ریلیٹڈ فیلڈز ملیں گے تو وہ کیا بنائیں گی؟ ایک ریکارڈ بنائیں گی. یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو دیکھیں آپ کا رول نمبر، آپ کا نیم، کلاس، ڈیٹ آف برتھ، فون، یہ ساری چیزیں مل کے کیا بنا رہی ہیں؟ ایک ریکارڈ بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور جب سارے ریکارڈز ملیں گے تو کیا بنے گی؟ ایک فائل بنے گی، ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہم لوگ فائل سسٹم جو یہ ہے، یہ ہم بات کریں کمپیوٹرائز فائل سسٹم کی، تو یہ جو فائلز ہیں یہ آپ لوگ ہارڈ ڈسک کے اوپر، USB میں، فلیش ڈرائیو میں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں میں اسٹور کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کو ایگزامپل شو ہو رہی ہے کہ رول نمبر 1 ہے، اس کا پورا ایک ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ساری فیلڈز مل کے ایک اس کا ریکارڈ فل ہوا. پھر دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا رول نمبر 2 ہے، اس کا نیم، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کی کلاس، یہ سارا اس کا ریکارڈ سیو ہوا. اسی طرح 4 یہاں پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سارے مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ ایک فائل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کو ایگزامپل اسی طرح کی شو ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ایز اے امپلائی کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی امپلائی ID اسائن کی گئی ہوگی. آپ کا نیم ہوگا، آپ کی ہائر ڈیٹ ہوگی جس دن آپ لوگوں نے جوائن کی ہوگی جاب، آپ کا جاب ٹائٹل ہوگا، آپ کا فون نمبر ہوگا. تو یہ ساری ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جو مل کے ایک ریکارڈ بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے. علی رضا کا ایک ریکارڈ ہوا، اسامہ خلیل کا ایک ریکارڈ ہوا. پھر تھرڈ ہے جس کی امپلائی ID ہے 003، اس کا نام ہے عبداللہ، اس کا ایک ریکارڈ ہوا. اسی طرح 5 ریکارڈز ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ سارے ریکارڈز مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ فائل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک ہمارے پاس لینتھ آف فیلڈ، یعنی کہ آپ جب ڈیٹا انٹر کرواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی فیلڈ میں کتنی لینتھ ریزرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک فکس لینتھ فیلڈ ہے اور دوسری ویریبل لینتھ ہے. فکس لینتھ کے نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ پری ڈیفائن نمبر ہوں گے کریکٹرز کے، یعنی کہ پہلے سے ہی کوئی چیز پری ڈیفائن یا پہلے سے آپ کی چیز ریزرو کروا دی ہو کہ اتنے کریکٹر لمبی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب جو ڈیٹا اس میں انٹر ہوگا اگر وہ اس لمٹ سے زیادہ ہوگا تو وہ لاسٹ والے کریکٹرز انٹر نہیں ہوں گے، اور اگر ڈیٹا آپ کا اس لمٹ سے کم ہوگا تو جو باقی اسپیس ہوگی وہ کیا ہوگی؟ خالی رہے گی. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی اسٹوریج ویسٹ ہوگی. ایگزامپل آپ کو شو ہو رہی ہے، سپوز آپ فیلڈ کنٹری از اسپیسیفائڈ ایز فکس لینتھ آف 10 کریکٹرز. اگر آپ کی کوئی فیلڈ ہے جس کا نام کنٹری ہے اور اس میں آپ نے کسی بھی کنٹری کا نیم انٹر کروانا ہے، اس کے لیے فکس لینتھ کیا رکھی ہے اس نے؟ 10 کریکٹر. اس میں 10 کریکٹرز یہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ 10 کریکٹرز ہی اس نے اپنی ڈسک کے اوپر ریزرو کر لی ہیں، اس نے جگہ پہلے سے ہی ریزرو کر لی ہے. اف دا یوزر انٹر 8 کریکٹرز، اگر یوزر 8 کریکٹر انٹر کرواتا ہے تو جو ریمیننگ 2 اسپیسز ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ وہ بلینک ہی رہیں گی. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے 8 کریکٹرز ہیں، اگر اس نے 8 کریکٹرز انٹر کروائے ہیں تو باقی جو 2 ہیں وہ کیا ہے؟ اسپیس ضائع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کی دوسری ٹائپ ہے ویریبل لینتھ. ویریبل لینتھ میں کیا ہوگا کہ اس میں پری ڈیفائن نمبر آف کریکٹرز نہیں بتائے جائیں گے. یہ ایسے رینڈم، جیسے ہی یوزر انٹر کرے گا ڈیٹا ایسے ہی رینڈم یہ اسپیس پیچھے آکوپائی کر لے گا، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری اسٹوریج ویسٹ نہیں ہوگی، اور وہ جو بلینک اسپیسز بچتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں بچیں گی. تو اس طرح ہماری اسپیس بھی سیو رہے گی، ہماری اسٹوریج بھی سیو رہے گی، ٹھیک ہے. ایگزامپل کیا ہے؟ سپوز دا یوزر انٹر پاکستان ان کنٹری فیلڈ. اگر پاکستان انٹر کیا یوزر نے تو وہ 8 کریکٹر ایلوکیٹ کرے گا میموری کے اندر، ٹھیک ہے. اور اگر یوزر نے 4 کریکٹر والا کوئی نام انٹر کروایا کسی کنٹری کا، جیسے کہ ایران ہو گیا، تو وہ 4 ہی کریکٹر وہاں پہ جگہ لے گا پیچھے میموری میں، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں لے گا. اس طرح ہماری میموری زیادہ ضائع نہیں ہوگی. پھر اگلا ٹاپک ہمارے پاس ڈیٹا ہینڈلنگ اینڈ فائل مینجمنٹ سسٹم. فائل مینجمنٹ سسٹم میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ فائلز یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے اور ریٹریو کرنے کے لیے، اور فائلز کے اندر مختلف ریکارڈز ہوتے ہیں اور ریکارڈز میں ڈفرینٹ فیلڈز بنی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب سارا یہ لے آؤٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فائل مینجمنٹ سسٹم کے اوپر. اور فائل کیا ہوگی؟ فائل کے اندر جو ریکارڈ ہوگا وہ فکس لینتھ ہوگا یا ویریبل لینتھ، یہ بھی یوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پہلے سے ہر ایک فیلڈ کے لیے الگ سے لینتھ بتائے گا یا وہ اسی ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرے گا جیسے جیسے
یوزر ڈیٹا انٹر کروائے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی آپ لوگ فیلڈ میں کوئی ریکارڈ انٹر کرواتے ہیں تو وہ میموری میں پیچھے جگہ لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کا ایڈریس بھی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں نے جب بھی وہ ڈیٹا وہاں سے نکالنا ہو تو آپ کو آسانی سے اس کی لوکیشن کا پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, اور جب بھی کسی فیلڈ کو نیم دیا جاتا ہے تو وہ کس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کا ریفرنس اس نیم کو یوز کر کے ہم لوگ اس کو دوبارہ نکال سکیں, اس کو ریٹریو کر سکیں. تو تب ہم لوگ کسی بھی فیلڈ کو یا فائل کو نیم اسائن کرتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کو ایگزامپل شو ہو رہی ہے کہ اگر فیلڈ کا نیم ہائر ڈیٹ ہے, یعنی کہ کوئی امپلائی ہے اس کی ہائر ڈیٹ ہے, تو اس کی کتنی اس نے میموری الوکیٹ کی ہے 25 بائٹس. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ امپلائی آئی ڈی ہے, اس میں اس نے نمبرز انٹر کروانے ہیں, اس نے اس کے لیے کیا کیا 4 بائٹس الوکیٹ کروا دی ہیں پہلے سے. ٹھیک ہے, نیم ہے, نیم اس نے انٹر کروایا علی رضا. اب نیم ہو سکتا ہے, لمبے نام بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس نے لمبے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے کتنے بائٹس ریزرو کروائے ہیں, 20 بائٹس ریزرو کروا دیے ہیں. اسی طرح ہائر ڈیٹ ہے تو ہائر ڈیٹ میں منتھ, ڈیٹ اور ایئر ہی آ سکتا ہے, تو اس طرح اس نے اس کے حساب سے 8 بائٹس ریزرو کروا دیے ہیں. تو جاب ٹائٹل ہے, اسی طرح جاب ٹائٹل مختلف ہو سکتے ہیں, اس کے لیے اس نے 10 بائٹس انٹر کروا دی ہیں, پہلے سے ریزرو کروا دی ہیں. کوالیفیکیشن اس بندے کی کتنی ہے, MBA ہے. ٹھیک ہے, اس نے اگر تھوڑی کوالیفیکیشن آپ نے ڈیٹیل میں لکھنی ہے تو اس کے لیے اس نے پھر زیادہ جگہ اس نے ریزرو کروا دی ہے 10 بائٹس. تو اس طرح اسٹوڈنٹس آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ مینیج ہوتا ہے فائل مینجمنٹ سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے, ہر ڈیٹا کے لیے, ہر فیلڈ کے لیے, ہر ریکارڈ کے لیے الگ سے ڈیٹا یا اسٹوریج ایلوکیٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ فائل مینجمنٹ سسٹم سے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ اتنی جگہ بھی نہیں لیتا اور اس میں جو کام ہے وہ ریلیشنز میں ٹیبلز کی فارم میں ہوتا ہے, تو وہ زیادہ آسانی سے ہم لوگ ڈیٹا اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو ریٹریو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.